اہل سنت والجماعت کا سٹیج ہو، اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل استعمال کر کے بڑی کانفرنسز کا انعقاد کر کے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑے دھوکہ دہی کا کام ہے کہ ان سٹیجوں کے اوپر روافض اور خوارج کو بٹھا دینا، یہ اہل سنت والجماعت کی رئی سئی ساکھ کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد ہے تو ہم اس اتحاد کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین نے ایسے اتحاد کے خلاف لکھا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بارہا کئی جگہوں پر آپ نے ذکر فرمایا۔ میں صرف ایک جگہ آپ لوگوں کے سامنے یہ فتاوی پیش کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف ہے، اسی کا ہی آپ جواب دے دیں کہ آپ نے ایک امور 20 در امتیاز عقائد سنیین یہ رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری چیزوں کو واضح کیا ہے، اسی کو ہی کم از کم پڑھ لیں۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ اتحاد کے نام پر یہ کھلواڑ مت کیا جائے، اہل سنت والجماعت کی عوام کو دھوکے میں مت رکھا جائے۔ اپنے اکابرین جو ہمارے برسوں سے چلتے آ رہے ہیں اور اکابرین کے عقائد چلتے آ رہے ہم تک پہنچے ہیں، اور آج ہم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ روافض اور خوارج کے ساتھ اتحاد کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے، اور اپنے اہل سنت والجماعت کے اندر کتنے دھڑے بن گئے ہیں، ان میں اتفاق اور ان میں اتحاد کی طرف آتا ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں کو بار بار بلا کر اگر اتنی پاور نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، تو پھر ایسی کانفرنسز کا انعقاد نہ کیا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ سنی عوام نہیں ہے تو اس کانفرنس نے کیسے پاکیزہ اور کیسے پوتر رہنا ہے کہ جہاں کہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہوں اور اسی تاجدار ختم نبوت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے سٹیج پر بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کی وہ حدیث کنز الامال شریف کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ میرے پاک نبی سرور کائنات نے فرمایا اذا رأیتہم لصاحب بدعت فاطفحروا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے، اور جو رب ذوالجلال کے دشمن ہیں آپ ان کو سٹیجوں پر بٹھائیں گے۔ میرے پاک نبی سرور کائنات نے تو ان کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ پاک تو ان کی کوئی چیز قبول نہیں فرماتا۔ رسول پاک نے تو یہاں تک فرمایا اہل البدع کلاب اہل النار۔ میرے پاک نبی سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد مذہب دوزخ کے کتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی عدم الاسلام۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے بد مذہب کی تعظیم کی اس نے اسلام کو دھکا دینے میں مدد دی، اسلام کو ڈھانے میں مدد دی ہے۔ میرے پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان علی شان موجود ہے، اور ان فرمان کے ہوتے ہوئے ایک اہل سنت والجماعت کا جو اپنا لیڈر بننے کی کوشش کرے اور پھر اس کے بعد بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کرے، ہم ایسی کانفرنسوں کو اور ایسے اتحاد کو ہرگز قبول نہیں کرتے جو ہماری عقائد اہل سنت کے خلاف۔ ہم ایسی باتوں کو بالکل تسلیم کرنے کے قائل ہی کوئی نہیں ہے۔ مکتوبات شریف آپ نے بھی نہیں پڑھے، مکتوبات شریف میں مجدد پاک نے کیا لکھا ہے؟ مجدد پاک نے جو اس کے اندر لکھا ہے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالی حبیب خود را علیہ الصلوۃ والتحیات میں فرمایت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پس پیغمبر خود را کے موصوف بخلق عظیم است، بجہاد کفار در غلظ بر ایشان امر فرمود، معلوم شد کہ غلظ بر ایشان داخل خلق عظیم است۔ اللہ مجدد پاک نے فرمایا بد مذہبوں پر جو ہے سختی کرنا ہی خلق عظیم ہے۔ آپ نے تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم آج اگر امام اہل سنت ہوتے یا مجدد پاک ہوتے تو ضرور تم لوگوں پر فتویٰ لگتا۔ ایسی کانفرنسز کا انعقاد کر کے رہی ساکھ اہل سنت والجماعت کی ختم کرنے
के मुतरादिफ है। और ये रईस ईसा खत्म हो जाएगी, लिख लें आप, वक्ती तौर पर ठाठ बाट भी बन जाएगी, वक्ती तौर पर शान भी बन जाएगी, शौकत भी मिल जाएगी, लेकिन रब रसूल के हाँ फिर ये शान और शौकत तुम्हें नहीं मिलेगी, जिल्लत और रुसवाई होगी, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस को बिल्कुल इनेकाद करने पर बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस न होना बेहतर है, न होना बेहतर है। और फिर जनाबे वाला उनकी कॉन्फ्रेंस में जाना, बदमज़हबों की कॉन्फ्रेंस में जाना, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करके फिर एक दूसरे के स्टेजों में आते हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप लोग बदमज़हबों के अकायद से मुत्तफिक है और बदमज़हब जो है आपके अकायद से मुत्तफिक है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उनके अकायद के खिलाफ हो, वो आपके अकायद के खिलाफ हो। सिर्फ बदन के साथ मिलकर एक स्टेज पर बैठ जाना, इस चीज का नाम इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद नहीं, ये फराड है। इसके बिल्कुल हम इसके मुखालफत करते हैं। ना ही ऐसी, मैं तो अवाम अहले सुन्नत से सिर्फ दस्तबस्ता ये गुजारिश करूंगा कि अगर खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत की कॉन्फ्रेंस है और स्टेज के जीनत उलमाए अहले सुन्नत हैं, तो फिर बेशक पांव पे नहीं सर के बल चल के जाओ। अगर उन स्टेजों पर बद मजहब बैठे हैं, रवाफिज और खवारिज बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में तौहीन करने वाले अगर स्टेज की जीनत बने बैठे हैं, तो फिर बिल्कुल हरगिज कतअन ऐसी कॉन्फ्रेंसों में मत जाओ। चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, कोई भी हो, हमें बदमज़हब से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। अहले सुन्नत को इनके अंदर बेदारी पैदा करो, इनके अंदर बेदारी पैदा करो। ये क्या है? बदमज़हबों को मिला के एक बड़ा मजमा लोगों को दिखाना है। मजमा तो चलो लोगों को दिखा लोगे, शान शौकत भी मिल जाएगी, इज्जतें दुनियावी मिल जाएंगी, लेकिन याद रखो रब्बे जुल जलाल की नाराजगी का ये सबब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद नहीं। हमारे बुजुर्गों ने फतावाजात में बिल्कुल तसरीह कर दी है बदमज़हबों पे। हमने हदीस पाक भी आप लोगों के सामने पेश कर दी है। मेरे पाक नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौमि ज़ालिमीन। फरमाया कि जालिमों के पास बैठना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया ये जालिम है, दुनिया कायनात में सबसे बड़ा जालिम बदमज़हब है, बदमज़हब है जो